الرحيم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم. اللہ نے ہمیں جو پاکیزہ دین دیا ہے اس کے بارے میں اللہ کی یہ ہدایت ہے کہ ہم اس دین کو 100% اختیار کریں. ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے داخل ہو جاؤ. آدھے ادھورے دین پر عمل کرنا، کچھ حصہ لینا، کچھ چھوڑ دینا، کچھ کو قبول کرنا، کچھ کو نظر انداز کرنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں. قرآن پاک میں یہ بات بتائی گئی کہ یہودیوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اللہ کی کتاب یعنی توریت، اس کے کچھ حصے پر عمل کرتے تھے، ایمان رکھتے تھے، اور کچھ کا انکار کرتے تھے اور اس پر عمل نہیں کرتے تھے. ان کو ڈانٹا گیا ہے. قرآن پاک میں ان کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا گیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ تو ہمیں وہ طریقہ اپنانا چاہیے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یعنی اسلام پر 100% عمل کرنا، پورے دین کو اختیار کرنا. دین کا ایک حصہ ہے عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب عبادت کا حصہ ہے. اس حصے کو بھی پورے طریقے سے اختیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے. نماز 5 وقت پڑھنا، اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھنا، مال آ جائے تو زکوٰۃ دینا، استطاعت ہو تو حج کرنا، اور بندگی کے جتنے کام جیسے تلاوت قرآن، ذکر اللہ کا اہتمام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل، ان ساری چیزوں کو اختیار کرنا ضروری ہے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ محبت اطاعت چاہتی ہے. اگر ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں ان کے طریقے کو بھی اپنانا ہوگا، ان کے راستے پر چلنا ہوگا، ان کے طور طریقوں کو زندگی میں اختیار کرنا ہوگا. اگر ہم محبت کے دعوے دار ہیں اور ہمارا لباس اچھا نہیں، ہمارا چہرہ نورانی نہیں، ہمارے گھر میں سنت پر عمل نہیں، ہماری زندگی میں سنت پر عمل نہیں، تو یہ علامت ہے کہ ہم زبان سے جو دعویٰ کر رہے ہیں اس میں ہم سچے ہیں. ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے، ہمارا اظہار محبت ادھورا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون جگر سے سینچ کر جس معاشرے کو پروان چڑھایا، جس جماعت کو آپ نے تیار کیا، جس کو ہم صحابہ کی جماعت کہتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، جن کے بارے میں حضور کا ارشاد ہے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی راستہ اختیار کرو، جس کے راستے پر بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ. صحابہ کی اس جماعت کے حالات پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی محبت کیسی کامل تھی، ان کی زندگی کتنی خوبصورت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا ان میں کتنا جذبہ تھا.
حضور ایک موقع پر تشریف رکھتے تھے، صحابہ کو کچھ کہنا تھا، آپ نے کہا اجلسوا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے، صحابی جلیل ہیں، حضور کے جانثار ہیں، آپ منبر پر تشریف فرما ہیں اور کہہ رہے ہیں اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ ظاہر ہے کہ یہ حکم ان لوگوں کے لیے تھا جو سامنے مسجد میں موجود تھے، یہ داخل ہو رہے ہیں، وہاں کان میں آواز پڑی کہ حضور کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھے، اندر آنے کا انتظار نہیں کیا کہ بس حضور کا ارشاد کان میں پڑا ہے اسی وقت عمل کرنا ہے۔ یہ اطاعت کا مزاج تھا، یہ جذبہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل کا۔ حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں، کھیت میں تھے، کسی سے کچھ بات چیت ہو گئی، غصہ آ گیا، کیچڑ کے درمیان مٹی کے درمیان ہے لیکن وہیں بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا آپ کیچڑ میں کیوں بیٹھ گئے؟ کپڑے خراب ہو گئے، جسم پر مٹی لگ گئی۔ کہا حضور کا ارشاد ہے، غصہ آئے کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ۔ حضور نے سکھایا ہے، اس سے غصہ کم ہو جاتا ہے، اور باللہ پڑھنا سکھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے غصہ آئے وضو کر لیا کرو، پانی میں ٹھنڈک ہوتی ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، اس کی طرف سے غصہ پیدا ہوگا، اس میں حرارت ہوگی، تیزی ہوتی ہے، وضو کے ذریعے وہ تیزی اور حرارت ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ اگر غصہ بڑھے گا نقصان ہو جائے، آدمی غصے میں قتل کر دیتا ہے، آدمی غصے میں طلاق دے دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہم لوگوں کے ہاں آتے ہیں، کوئی بات ہو گئی، سالن میں نمک تیز ہو گیا، کپڑا صحیح وقت پر پریس نہیں کیا گیا، بس غصے میں آئے، اور غصے میں بھی آئے ایسے تو کہ معلوم ہوتا ہے کہ شیر کا گوشت کھاتے، غصے میں آ کے کہا طلاق طلاق طلاق، طلاق دے دی، اب پریشانی بڑھی، کھانا نہیں مل رہا ہے، بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں، پریشانی ہو گئی تو آ کے ہم لوگوں کی جان کھاتے اور کہتے ہیں کوئی راستہ نکل، اور بتاتے ہیں کہ ہم بہت غصے میں تھے اس لیے ہم نے طلاق دی۔ اللہ کے بندے، آدمی غصے ہی میں تو طلاق دیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی بہت خوشی خوشی کرائے، بیوی کے لیے تحفہ بھی لائے، پھر مسلح پہ بیٹھ جائے، خود بھی باوضو اور بیوی کو بھی وضو کر کے بٹھائے اور کہے کہ میں تم سے بہت خوش ہوں اس لیے تم کو 3 طلاق، کوئی ایسے بھی طلاق دیتا ہے؟ طلاق تو غصے ہی میں ہوگی، غصے کو قابو میں کرنا ہے۔ ابھی قریب میں ایک صاحب نے مجھ کو اورنگ آباد سے فون کیا، کہنے لگے میرے دوست نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، 20 طلاق، پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ میں نے کہا 3 تو پڑ گئی، 17 اپنے گھر میں رکھنے، وقت ضرورت کام آئے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ غصے کی شدت ہی تو ہے، یہ شیطانی عمل ہی تو ہے جس کے نتیجے میں آدمی اپنا گھر بگاڑ لیتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے، کسی کو گالی دے دیتا ہے، برا بھلا کہہ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہمارے شہر میں آج کل کتنے قتل کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ تحقیق کرنے پر عام طریقے سے 2 اسباب سامنے آتے ہیں، ایک تو نشے کی لت اور دوسرے یہ کہ غصہ آ گیا، جھگڑا ہوا، غصے میں قتل کر دیا، کوئی دشمنی تھی قتل کر دیا، زمین جائیداد کا کوئی قصہ تھا، موقع پا کر ایک آدمی نے دوسرے شخص کی جان لے لی۔ یہ ہو رہا ہے غصہ اور انتقام، اور شیطان کی اکساہٹ اس درجے کو پہنچ رہی ہے کہ لوگ اپنے بھائیوں کا خون بہا دے رہے ہیں۔ حد ہو گئی کہ شوہر بیوی کو قتل کر دے رہا ہے، ایسی وارداتیں اپنے شہر میں پائی جا رہی ہیں، واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ آدمی غصے کو قابو میں رکھے، غصہ آ جائے اور ذلہ پڑے، اللہ کی پناہ حاصل کرے شیطان کے شر، کھڑا ہوا ہو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہو لیٹ جائے۔ یہ عمل غصے کو قابو میں کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غصہ آیا
انہوں نے یہ انتظار نہیں کیا کہ کہیں اور جا کر بیٹھ جاؤ، کیچڑ مٹی ہی میں بیٹھ گئے کہ حضور کا ارشاد ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی میں ہماری کامیابی ہے، اور صرف زبان سے محبت کا دعویٰ اور عمل سے حضور کے اسوے اور نمونے کا انکار ہمیں کامیابی نہیں دلا سکتا ہے۔ 100% دین پر عمل کرنا، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ معاملات کو صاف رکھنا، معاشرت اچھی بنانا، اخلاق اچھے کرنا۔ کتنے لوگ ہیں عبادت تو کر رہے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، مگر زبان ان کی اچھی ہے۔ کتنے لوگ ہیں تلاوت تو کرتے ہیں، گالی بھی دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو حج تو کر رہے ہیں مگر اپنے بھائی کا وراثت کا حصہ نہیں دیتے، اپنی بہن کا وراثت کا حصہ نہیں دیتے، معاملات ان کے صاف نہیں ہیں، پڑوسی کی زمین پہ قبضہ ہے، سرکاری زمین پہ قبضہ ہے، بجلی چوری کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں حج عمرہ کرنے سے سارے گناہ دھل جائیں۔ ایسا نہیں، معاملات کو صاف رکھے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ معاملات کو صاف رکھیں، کسی کا کوئی حق ہمارے اوپر باقی نہ رہے، قرض لیا ہے ادا کریں، کسی کی کوئی امانت ہے واپس دیں، ذرہ برابر امانت میں خیانت نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صاحب سفر میں تھے، حضرت سواری پہ چڑھتے تو وہ سہارا دیتے، اترتے سہارا دیتے، یعنی خدمت کرتے۔ ایک مقام پر دشمنوں نے تاک کر تیر چلایا، وہ ان کی گردن میں آ کر لگا، وہ شہید ہو گئے۔ صحابہ نے کہا ان کے لیے بشارت ہو، شہادت کی موت پائیں گے، خوشخبری ہو، جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ حضور کے ساتھ شہادت کی موت ملی، حضور کی خدمت کر رہے ہیں اور پھر دشمن کا تیر کھا کر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ بشارت کی، خوشخبری کی بات کہی، حضور نے فرمایا ایسا نہ کہو، اس لیے کہ اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چورا دی تھی، اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں جانا ہو۔ مال غنیمت کی ایک چادر اس نے خیانت سے لے لی تھی، اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہوگا۔ غور کیجیے، حضور نے پوری امت کو بتایا کہ خیانت کتنا سخت گناہ ہے۔ وما كان لنبي ان يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة۔ ارشاد ہوا جو آج خیانت کر رہا ہے قیامت کے دن اس خیانت کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ حدیث میں ہے اگر کسی نے اونٹ خیانت کے طور پر لیا، چرا لیا، قیامت کے دن وہ اونٹ اس کی پیٹھ پہ سوار ہوگا اور چلا رہا ہوگا۔ بکری چورائی وہ اس کی پیٹھ پر ہوگی، گائے چورائی وہ اس کی پیٹھ پر ہوگی اور چلا رہی ہوگی۔ گویا کہ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے خیانت کا مال اس کی پیٹھ پر رکھ کر ساری مخلوق کو بتا دیا جائے گا کہ یہ خائن ہے، یہ چور ہے، دنیا کی عزت خاک میں مل جائے۔ آج جو ہم اپنے آپ کو بہت اچھا خیال کر رہے ہیں، غور کرنے کے قیامت کے دن ہمیں اس چیز کا سامنا کرنا ہوگا۔ حضور نے اسی حدیث میں یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ جب یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوگا تو وہ مجھ سے کہیں گے اللہ کے رسول آپ سفارش کریں، مجھ سے مدد چاہیں گے۔ میں اس وقت کہوں گا میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں، میں نے تم کو دنیا میں بتا دیا، میں نے تم کو پیغام پہنچا دیا تھا کہ اگر تم غلط کرو گے، خیانت کرو گے، چوری کرو گے، قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے، قیامت کے دن تم کو حساب دینا ہوگا۔ دنیا میں تم کو خبردار کر چکا، اب میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ معاملات کو صاف رکھیں، کسی کی چھوٹی سی چیز بھی اپنے ذمہ نہ رکھیں، کوئی حق ہے فوراً ادا کریں۔ آخرت میں حق کی ادائیگی کرنی پڑے گی مگر اس وقت نیکیاں دینی پڑے گی۔ آج مال لیا ہے کل نیکی دینی پڑے گی، آج کوئی چیز لینی ہے کل حسنات دینی پڑے گی، اچھے اعمال دینے پڑیں گے۔ وہاں یہ نہیں ہوگا کہ اس کا 1000 روپیہ لیا تھا تو آج 1000 روپیہ واپس کر دوں،
وہاں یہ ہوگا کہ اپنی نیکی اس کو دو. حدیث میں یہاں تک ہے کہ ایک آدمی پہاڑوں کے برابر عمل لے کر آئے گا، لیکن حقوق ہوں گے، اس کو گالی دی، اس پر الزام لگایا، اس کو برا کہا، ساری نیکیاں ان میں تقسیم ہو جائیں گی، پھر بھی حق والے باقی رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اب ان کے گناہ، حق والوں کے گناہ اس پر ڈالو. چنانچہ ان کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے. ثم طرحت علیہ ثم طرح فی النار. حدیث کے الفاظ ہے کہ حق والوں کے گناہ، ان کی برائیاں، ان کی خطائیں اس شخص پر ڈالی جائیں گی اور پھر اس کو دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے، جہنم میں ڈال دیا جائے. پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا مگر قیامت کے دن خالی ہاتھ رہ جائے گا. حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس انسان یہی ہوگا کہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لا کر بھی خالی ہاتھ رہ جائے گا، کوئی عمل اس کا بچا نہیں پائے گا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنیں گے. حق والوں کے حق کی وجہ سے اس کو قیامت کے دن پکڑ لیا جائے. آج موقع ہے کہ ہم آج اپنے آپ پر جو حقوق ہیں وہ ادا کر دیں. آج جس کی جو چیز ہمارے پاس ہے اس کو دے دیں. کل قیامت کے دن کی جواب دہی سے بچیں. حق ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہے، معاف کرا دیں، نظر انداز نہ کریں، ورنہ اللہ کے یہاں پاس کچھ طے ہے. پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کا محل تعمیر ہو رہا تھا. محل جس زمین پر بننا تھا اس کے بیچ میں ایک جھوپڑا آ گیا. ایک بوڑھی عورت کا مکان تھا، کچا مکان. سپاہیوں نے کہا بادشاہ کا محل بننے والا ہے، تم یہ زمین بیچ دو. اس نے کہا مجھے نہیں بیچنا ہے، میری زمین ہے، میرا گھر ہے، محل تم اس سے آگے بھی بنا سکتے ہو، مجھے نہیں بیچنا. سپاہیوں نے ظلم کر کے اس کی زمین لے لی، جھوپڑا گرا دیا، زمین کو محل کے حصے میں شامل کر دیا گیا. وہ بیچاری روتی دھوتی رہی، کوئی پرسان حال نہیں. ایک دن اس نے سنا کہ بادشاہ کی سواری گزرنے والی، اور جہاں سے وہ سواری گزرنے والی تھی اس کے درمیان ایک پل بھی آتا تھا. بوڑھی عورت نے موقع غنیمت جانا، جا کر کسی طرح اس پل پر چھپ گئی. بادشاہ کی جب سواری گزرنے لگی، بادشاہ نیک تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا. جب بادشاہ کی سواری گزرنے لگی، یہ بوڑھی عورت جہاں چھپی ہوئی تھی وہاں سے نکل کر آئی. اس نے بادشاہ کی سواری کی لگام پکڑ لی، بادشاہ کی سواری کو روک لیا اور بادشاہ سے صرف ایک جملہ کہا. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھ کو اتنی بات بتا دیجیے کہ میرا اور آپ کا انصاف اس پل پر ہوگا یا پل صراط پر ہوگا؟ یہاں انصاف ہوگا یا پل صراط پر انصاف ہوگا؟ بادشاہ گھبرا گیا، سواری سے نیچے اتر ہے. اس نے کہا اللہ کی بندی، میں نے تمہارے ساتھ کون سا ظلم کیا ہے؟ بوڑھی عورت نے آنسوؤں کے ساتھ اپنی داستان سنائی کہ تمہارے سپاہیوں نے میری زمین غصب کر دی، میرا مکان گرا دیا. بادشاہ کو سخت تکلیف ہوئی، سپاہیوں کو سزا دی اور کہا کہ اس جگہ پر محل بنانا ختم کر دیا جائے اور جو زمین محل کے لیے روکی گئی ہے اس کے جھوپڑے سمیت وہ زمین اس بوڑھی عورت کو دے دی جائے. میں اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گا؟ میں خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں گا اور یہ بوڑھی عورت اپنی فریاد لے کر آئے گی، میں کیا کہہ سکوں گا؟ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو اونچے معیار تک، بلندیوں تک لے جاتی ہے. اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی. حدیث میں ہے ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہیں جو ہلاک کرنے والی ہے. هوى متبع، نفسانی خواہشات، وشح مطاع، خود غرضی، حرص اور لالچ، وإعجاب المرء بنفسه، اپنے آپ کو پسند کرنا، صرف اپنی رائے کو اہمیت دینا، دوسروں کو نظر انداز کرنا، دوسروں کو کمتر اور اپنے آپ کو برتر خیال کرنا. اس کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں نجات دینے والی بیان کی،
تین چیزیں ہیں جو انسان کو نجات دلائیں گی، جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جائیں گی، جو انسان کو سرخرو کریں گی۔ العدل فی الغضب والرضا، غصے میں بھی اور خوشی کی حالت میں بھی عدل و انصاف پر قائم رہنا۔ القبض فی الفقر والغنى، چاہے خوشحالی ہو چاہے تنگی ہو، میانہ روی اختیار کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا، غریبوں اور مسکینوں کو نوازنا، فقیروں اور بیوہ اور یتیموں پر اپنا مال لگانا۔ القبض فی الفقر والغنى۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، خشیت اللہ بالسر والعلانیہ، کھلے میں بھی اور چھپے میں بھی اللہ سے ڈرنا، خشیت اور تقوی اختیار کرنا، ڈرنا اس بات سے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، ڈرنا اس بات سے کہ اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، ڈرنا اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سارے اعمال کا دفتر کھول دیا جائے گا۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر، قیامت کے دن وہ ہوگا جب سینوں کے راز اور بھید تک ظاہر کر دیے جائیں گے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہ جائے گی۔ قیامت کے دن وہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمام اعمال کو سامنے لے آئے گا۔ قیامت کے دن وہ ہوگا کہ کسی پر ادنا ظلم بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پیش کر دے گا۔ یا بنی انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ ارشاد ہوا کہ اے میرے بیٹے، حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی گناہ کرو گے، زمین آسمان میں کہیں چھپ کر کرو گے، کسی چٹان میں گھس کر کرو گے، قیامت کے دن اللہ اس برائی کو لے آئے گا۔ قیامت کے دن اللہ تمہارے گناہ کو حاضر کر دے گا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ قیامت کے دن ہم عدل و انصاف کے ترازو قائم کریں گے، کسی پر رائی کے دانے کے برابر ظلم نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن ہم حساب لینے کے لیے کافی ہوں گے۔ ایک ایک چیز پیش کر دی جائے گی۔ آج کوئی عمل انسان کر رہا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ اس عمل کو دیکھنے والا کوئی نہیں، اس برائی کو جاننے والا کوئی نہیں، مگر اللہ کی نگاہ دیکھ رہی ہے۔ خدا تعالیٰ نگراں متعین ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر عمل کو جانچ رہا ہے، تمہاری ہر بات کو سن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سینوں کے راز اور بھید تک کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ انسان غور کرے کہ قیامت کے دن جا کر اس کو اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہونا ہے، ہر عمل اس کا پیش کر دیا جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، غور کر لو کہ تم نے قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے، آگے تم کون سی کمائی بھیج رہے ہو، تم آگے اپنے لیے کون سا سرمایہ بھیج رہے ہو، تمہاری نیکی جا رہی ہے یا بدی جا رہی ہے، تمہاری اچھائیاں جا رہی ہیں تمہاری برائیاں جا رہی ہیں۔ صرف جمعہ کے دن 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ نہ سمجھو کہ تم نے اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اپنے معاملات کو صاف رکھو، اپنی معاشرت کو بہتر بناؤ، اپنے اخلاق کو عمدہ کرو، اپنی اولاد کی ایسی تربیت کا اہتمام کرو۔ مسلمانوں، اس وقت اس ملک میں ہم بدترین حالات سے دوچار ہیں، شکنجہ کس دیا گیا ہے، عرض حیات تنگ ہو رہا ہے، تھوڑی سی مہلت ملی ہوئی ہے۔ اگر ہم نے اس مہلت کو غنیمت نہ جانا، اور اگر اب بھی ہم نے اپنی غفلت کو ترک نہ کیا، اگر اب بھی ہم نے اپنے اندر اتحاد نہ پیدا کیا، اگر اب بھی ہم نے اپنے اندر 100% دین لانے کی کوششیں شروع نہ کی، تو یقین جانیے اس ملک میں ہمارا اور ہماری نسلوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ ہم عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ تمہاری عزت اللہ کے پاک کلام سے جوڑی گئی ہے، تمہاری عزت اللہ کے دین سے جوڑی گئی ہے، تمہاری سربلندی خدا کی شریعت سے جوڑی گئی ہے، تمہارے لیے کامیابی کا ہر نقشہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس راہ کو چھوڑ کر ہمارے لیے دنیا میں کہیں کوئی جائے امن و امان نہیں ہے۔ مسلمانوں، اپنے آپ پر غور کرو، 100% دین اپنے اندر، اپنی اولاد کے اندر پیدا کرنے کی محنت کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، گناہوں کی طرف نہ جاؤ، لذتوں کی تلاش نہ کرو، نافرمانیوں کی طرف نہ بڑھو، مال کمانے میں اندھے نہ بن جاؤ، حلال و حرام کی تمیز نہ کھو بیٹھو، ہمیشہ حلال مال کماؤ،
ہمیشہ اچھی جگہ اپنا مال خرچ کرو اور سلیقے سے احتیاط سے زندگی گزارو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔